बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीरियडिक टेस्ट नंबर 4 के सिलेबस में जो टॉपिक्स शामिल हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 8 इस्लामियात का जो फर्स्ट टॉपिक है पीरियडिक टेस्ट नंबर 4 के लिए वो है इखलास व तकवा। सबसे पहले हम इखलास की डेफिनेशन, उसका मफ़हूम, फिर तकवा की डेफिनेशन, उसका मफ़हूम, और फिर तकवा को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल है, यानी तकवा की हकीकत क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इखलास। इखलास के लिए हम खलूस नीयत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लफ्ज़ी मायने हैं खालिस करना। खालिस का लफ्ज़ किसी ऐसी चीज़ के मुतल्लिक़ बोला जाता है जो मिलावट से पाक हो। इंसानी ताल्लुकात में इखलास ऐसी सिफ़त का नाम है जिसके तहत इंसान कोई काम खालिसतन किसी एक फ़र्द या किसी एक मकसद के लिए सर अंजाम देता है और इससे कोई नुमाइश, कोई ज़ाती गर्ज़ या कोई ज़ाती मफाद मकसूद नहीं होता। इसी तरह दीन में इखलास का भी यही मतलब है कि एक आदमी जो काम करे वह खालिसतन अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए करे, उससे कोई ज़ाती मफाद या गर्ज़ वाबस्ता ना हो। जो आदमी इखलास से काम करे उसे मुखलिस कहते हैं। ये तो था इखलास का मफ़हूम और उसकी डेफिनेशन। अब है तकवा। तकवा के लफ्ज़ी माने हैं डरना, बचना या परहेज़गारी। ये इसके लफ्ज़ी माने एमसीक्यूज़ बन सकता है। शरीयत में इसका मफ़हूम यह है कि इंसान के दिल में इस बात का एहसास और खौफ पैदा हो जाए कि अल्लाह मेरी हर बात को देख रहा है, जिसके मुताबिक हिसाब किताब के बाद मुझे या इनाम मिलेगा या मुझे सज़ा दी जाएगी। इस खौफ और एहसास के तहत वो नेकी, परहेज़गारी की रवश इख्तियार करेगा और अपने आप को आखिरत के बुरे अंजाम से बचा लेगा। एंड पे है तकवा की हकीकत। तकवा एक दिली कैफियत, एक रवैया है, एक तर्ज़ हयात है। जब इंसान में ये कैफियत या रवैया पैदा हो जाए तो वो किसी काम में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अत-तक़वा हाहुना, यानी तकवा यहाँ होता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा किया और फरमाया तकवा यहाँ होता है। ये आगे मिसाल शुरू हो रही है तकवा की हकीकत को समझने के लिए। एग्जाम्पल है एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तकवा की हकीकत दरियाफ़्त की। हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका किसी ऐसे रास्ते से भी गुजर हुआ है जिसमें हर तरफ खारदार झाड़ियाँ हों? हज़रत उमर ने फरमाया, जब मैं अपने बाप के ऊँट चराया करता था तो अक्सर ऐसे रास्तों से गुजरा करता था। हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, आप वो रास्ता किस तरह तय करते थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, मैं अपने कपड़े समेट लेता था, एक तरफ अपना दामन कांटों से बचाने की कोशिश करता और दूसरी तरफ कांटों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता और बहुत एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखता। हज़रत उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, यही तकवा है। एंड पे है इखलास व तकवा। इखलास व तकवा के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर हैं। काफ़ी मशहूर हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, यानी अमाल की जज़ा और सज़ा और उनकी कदर व कीमत का तयन उनकी ज़ाहिरी सूरत पर नहीं होगा, बल्कि इस नीयत की बिना पर किया जाएगा जिसके तहत ये काम किया गया है। एक मरतबा फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों, तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे अमाल की ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखता, ये भी हदीस है, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखेगा कि ये अमल तुमने किस नीयत से किया था। 2 हदीसें होगी। हदीस नंबर 3 है, ये भी साथ फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा या खैरात की, उसने शिरक किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक खफ़ी को दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा खौफनाक करार दिया है। शिरक खफ़ी क्या है? मसलन एक शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है, जैसे ही उसे मालूम होता है कि किसी शख्स की नज़र उस पर पड़ी है तो वो नमाज को लंबा कर देता है। ये तो था इखलास व तकवा वाला टॉपिक। इसमें इखलास का मफ़हूम, तकवा का मफ़हूम और तकवा की हकीकत को समझने के लिए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ये आपने याद करनी है। नंबर 2 टॉपिक है अदल व एहसान। इसमें भी इसी तरह जैसे इखलास और तकवा अलग-अलग उसकी डेफिनेशन, मफ़हूम हमने पढ़ा है, इसी तरह हम इसमें अदल का अलग पढ़ेंगे और एहसान का अलग पढ़ेंगे। अदल का मफ़हूम अरबी ज़बान में अदल इसे कहते हैं कि किसी बोझ को 2 बराबर हिस्सों में इस तरह बांट दिया जाए कि उन दोनों में ज़रा भी कमी बेशी ना हो।
عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ انہیں برائی کی جائے۔ اسی طرح ہر کام مناسب وقت کا پار کرنا بھی عدل کی ہی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، یعنی یہ MCQ بن سکتا ہے عدل کا الٹ، عدل کا متضاد ظلم ہے، جس کے معنی ہے کسی شخص کی حق تلفی کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا، یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا، یا کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا۔ احسان کا مفہوم، احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے، یعنی اس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، آپ برابر میں اس کی برائی نہ کریں، یہ تو عدل ہے۔ اگر آپ برابر اس کی برائی کرتے ہیں یہ عدل ہے، اور اگر آپ اس کے برابر برائی نہیں کرتے، اس کو معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں تو یہ احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی بدلے میں زیادہ، نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ ہر کام میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرنا بھی احسان ہے۔ نیچے دو تین آیات ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ اب لرن کرنی ہے اس کا ترجمہ۔ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس آیت کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ نمبر 3 آیت ہے واحسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور لاسٹ پہ ایک اور آیت ہے، کافی مشہور ہے یہ آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں عدل کا مفہوم، اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے آپ نے، احسان کا مفہوم، اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، اور یہ 4 آیات جو ہیں عدل و احسان کے متعلق ان کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس نیکسٹ ٹاپک ہے انداز تربیت و تبلیغ، یعنی جب آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کی ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم کچھ ایگزامپلس لیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو تربیت کی تو کیسے کی، ان کا انداز کیسا تھا۔ تبلیغ کے لفظی میں نے پہنچا دینا، اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا جائے، یہ اسی کچھ بن سکتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں قریباً اس مقصد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس نصیحت کے لفظی میں نہیں ہے خیر خواہی، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا، یہ بھی ہم سے کچھ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، بھلائی کا ہے۔ اب ہم نیچے دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم یعنی مدرس، استاد کیسے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ بھی فرمائی، اس کے مطابق امت کی تربیت اخلاق بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی انما بعثت معلما، یہ حدیث ہے کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی دین کا استاد، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہیں یہ بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ، یعنی وہ کس طرح تبلیغ کرتے تھے، ان کا انداز حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ارد گرد صحابہ کی محفل جمی ہوئی تھی، حاضرین کو پوری طرح متوجہ دے کر محسن انسانیت نے شاہ فرمایا لوگو تمہارا کیا خیال ہے، یہ پہلی اگزامپل ہے، لوگو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں یا خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، جیسے 5 ٹائم نہر میں نہانے سے یا غسل کرنے سے اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہتا، اسی طرح اگر آپ 5 ٹائم وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی بھی کوئی گناہ یعنی کوئی خطا یعنی کوئی گناہ آپ کے پاس بھی یعنی کوئی نہیں رہتا۔ نمبر 2، اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہر تشریف لائے جا رہے تھے، موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خود جڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جڑ رہے ہیں۔ کیسا دل نشین اور پرتاثیر ہے یہ انداز تربیت و تبلیغ، جب یہ پتہ ہو کہ کہنے والے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس تبلیغ کو قبول نہ کرے گا۔ اسی طرح اینڈ پہ یہ لاسٹ جو ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت تبلیغ کے نمایاں خد و خال، یعنی جو آپ کا ایکسرسائز میں جو کویسچن نمبر آپ کا 5 بنتا ہے، یعنی یہ والا لانگ کویسچن، یہ اینڈ پہ ہے۔ یہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ پوائنٹس بنا سکتے ہیں آپ ان کے۔ یہاں سے نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے تھے۔ نمبر 1، بات کی مناسبت سے آواز اور لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے۔ نمبر 2، نمبر 3، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کوئی سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دہراتے۔ نمبر 4، بات لمبی نہ کرتے۔ نمبر 5، تھوڑے سے وقت اور مختصر لفظوں میں پورا مفہوم ادا کر دیتے۔ نمبر 6، گفتگو میں الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ نمبر 7، الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے نہ زیادہ۔ نمبر 8، کسی کا نام لے کر یا اسے براہ راست یا انڈائریکٹ مخاطب کر کے تنقید نہ فرماتے۔ نمبر 9، کسی شخص کو سمجھانا ہوتا تو بالعموم نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات بیان کر دیتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ نمبر 10، گفتگو میں عام طور پر ایک مسکراہٹ شامل رہتی، کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھتے۔ نمبر 11، بات بات سے محبت کا راز اور خلوص و خیر خواہی کا سچا جذبہ ٹپکتا تھا۔ نمبر 12، کوئی بات غیر معقول اور دلیل سے خالی نہ ہوتی تھی۔ یہ 12 to 13 پوائنٹس ہیں اس پیراگراف میں، یہ آپ نے لرن کر لینے ہیں۔ اس کے ساتھ پیچھے 2 ایگزامپلز ہیں، ایک نہر کی مثال اور ایک جو ہے نا موسم خزاں کی وجہ سے جس طرح سے پتے جڑ رہے تھے۔ اس کے اوپر یہ دونوں حدیثیں ہیں، ان احادیث کا آپ نے ترجمہ یاد کر لینا ہے اور انداز اور تبلیغ کی ڈیفینیشن آپ نے یاد کر لینی۔ یہ تو تھا 8 کلاس کا، یہاں تک سلیبس ٹیسٹ نمبر 4 کا۔ اللہ حافظ۔